کیا مہنگا ہوگا، کیا سستا، کس پر کتنا ٹیکس لگے گا؟ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ 2026 تا 27 قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے حکومتی مالیاتی ترجیحات اور پالیسی اقدامات شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وفاقی وزراء اور 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شرکت کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی۔ اکنامک سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ محصولات، اخراجات اور ترقیاتی منصوبوں کا خاکہ پیش کرے گی۔ بجٹ میں متعدد اشیاء پر جی ایس ٹی پر دی گئی رعایت ختم کیے جانے کا امکان۔ حکومت کا ٹیکس نیٹ میں توسیع اور محصولات بڑھانے کے لیے نئی اصلاحات متعارف کرانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس مراعات برقرار رہنے یا ختم ہونے کا فیصلہ بجٹ میں متوقع ہے۔ درآمدی کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس پر سیلز ٹیکس میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور۔ زرعی شعبے کے لیے ٹریکٹرز اور ڈی اے پی کھاد پر ٹیکس رعایتیں کم یا ختم کرنے کی بھی تجویز۔ اسٹیشنری اور بعض اشیاء خورونوش پر بھی ٹیکس رعایت کم یا ختم ہو سکتی ہے۔ ادویات کی تیاری میں استعمال خام مال پر ٹیکس پالیسی میں بھی تبدیلی کا امکان۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ٹیکس استثنا کم کرنے کے اقدامات پر غور جاری۔ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کو حصول ہماری اولین ترجیح ہے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال اور شفاف کارکردگی ملکی صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیشنل ٹیرف پالیسی کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا، سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے نیشنل ٹیرف کمیشن اپنا فعال کردار ادا کرے۔ آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے کمیشن میں جدت لائی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا، ٹیکس وصولی کے نظام میں انسانی مداخلت اور ثوابدیدی اختیارات کو کم سے کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معیشت کی دستاویزی شکل اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے ایف بی آر اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت بلتستان کی بات سننا ہوگی۔ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئیں۔ گلگت بلتستان سے بھاری مینڈیٹ چاہیے۔ حق ملکیت دلوانے کے لیے جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ بلاول بھٹو نے غزر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جو پنجاب کے حقوق پر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں وہ جی بی کو کیا حقوق دیں گے۔ پیپلز پارٹی حقوق پر سودے بازی نہیں کرے گی۔ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا۔ سندھ میں مالکانہ حقوق دے دیے ہیں۔ آصفہ بھٹو نے کہا، پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل حل کرے گی۔ ہم محبت اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ بلاول چاہتے ہیں نوجوانوں کو روزگار ملے۔ پی ٹی آئی کی آئسولیشن ختم نہ کی تو سسٹم سے نکلنے کا فیصلہ کریں گے۔ انتخابی مہم سے روکنا پری پول دھاندلی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کارنر میٹنگ میں اظہار خیال، جو اپنے حلقے میں ہار گئے وہ یہاں ووٹ مانگنے آئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ رہنماؤں اور ایم این ایز کو روکنا یا صوبہ بدر کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ نعروں کا نہیں، علاقے کی تعمیر و ترقی کا مقابلہ ہے۔ اگلے 5 سال میں ہنزا کی تقدیر بدل جائے گی۔ مسلم لیگ نون عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ کرتی ہے۔ نون لیگ رہنما خرم دستگیر کا ہنزا میں جلسے سے خطاب، بولے، سڑکیں وہی بنائیں گے جنہوں نے ماضی میں شاہراہوں کا جال بچھایا۔ جی بی سمیت ملک میں ترقیاتی منصوبوں سے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنایا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر، سیاسی پارہ ہائی، سیاسی جماعتوں کے جلسے، ریلیاں اور کارنر میٹنگز، ووٹر سے وعدے، دعوے اور یقین دہانیاں۔ گلگت بلتستان میں 7 جون بروز اتوار کو میدان سجے گا۔ کل رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی مواد پہنچا دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,480 ہے۔
امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتا دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا اپنی رپورٹ میں دعویٰ لکھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تک ایران کی طرف سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا جنگ نہیں ہوگی۔ ٹرمپ مسئلے کی سفارتی حل کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اب جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ بحران کا حل فوجی طاقت یا جنگ کے بجائے جامع تحریری معاہدے سے چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ چند دنوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے، مفاہمت ہوئی تو میرے دستخط کے بعد ہی آبنہ ہرمز کھلے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت 4 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں جنگ بندی پر اتفاق کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور۔ امریکی ایوان نمائندگان کا ایران کے خلاف جنگ روکنے کے حق میں ووٹ، قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ٹرمپ کے خلاف قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد ڈیموکریٹس نے پیش کی تھی۔ قرارداد کے مطابق ایران کے خلاف کسی بھی جنگی کارروائی کے لیے کانگریس کی پیشگی منظوری لازمی قرار دے دی۔ صدر ٹرمپ کی ایوان نمائندگان میں ووٹنگ میں حصہ لینے والے ریپبلکن ارکان پر کڑی تنقید۔ کہا کانگریس میں ووٹنگ بے معنی تھی جس کا مقصد جنگی اختیارات محدود کرنا ہے۔ ریپبلکن ارکان کا یہ اقدام غیر ذمہ دارانہ اور غیر محب وطن ہے۔ ڈیموکریٹس میرے خلاف ہیں، وہ ملک کے بجائے میری ناکامی چاہتے ہیں۔ ووٹ دینے والے 4 ریپبلکن صرف دکھاوے کی سیاست کرتے ہیں، انہیں اپنے اقدام پر خود شرم آنی چاہیے۔ دشمن میدان جنگ میں ایران سے شکست کھا چکا ہے۔ دشمن اب ایرانی عوام کے حوصلے کمزور کرنے اور نفاق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے تحریری پیغام جاری کر دیا، کہا کہ دشمن ایرانی عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طاقتور ممالک ایران کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ دشمن ناکامی کے بعد ہائبرڈ جنگ پر توجہ دے رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے نام پر ایک فوجی اڈہ قائم کر رکھا ہے۔ ایران اسرائیل کے خلاف اپنے اصولی اور سخت موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ طویل خون ریزی کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق حزب اللہ اسرائیل پر حملے بند کر دے گی۔ جنوبی لبنان سے جنگجوؤں کا انخلاء کیا جائے گا۔ مخصوص علاقوں میں لبنانی فوج کو مکمل کنٹرول دیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ لبنانی صدر جوزف عون نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو سکتا ہے۔ قلعہ بیکفورٹ کے ارد گرد کے علاقے میں پائلٹ زونز بنانے کی تجویز دی۔ اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان میں رہائشی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔